أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو الملك الحق المبين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية آل ياسين صلوات والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأصحابهم وشيتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وملعونين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقا وصلوات اللہ رب العزت بتصدق محمد و آل محمد تمام شرف عادی حاضری قبول فرمائے بانیان خمسے مجالس نو اللہ توفیقات خیر عطا فرمائے اللہ انہاں دے رزق مال برکت عطا فرمائے اللہ اس خاندان دے جملہ مرحومین نو جوار رحمت عطا فرمائے بیمار مومنین نو خدا شفا یاب فرمائے خصوصاً تصور عباس دی والدہ نو مولا صحت کلی عطا فرمائے میرا مالک خالق سارے پیارے ملک نو فرقہ واریت و محفوظ فرماؤ پروردگار امت رسول اللہ وچ اتفاق اور وحدت عطا فرما ایک صلوات ایسی پڑھو کہ آمین قبول ہو جائے انتہائی محترم مکرم معزز سامعین اللہ رب العزت نے اپنے حبیب دے نال علیحدگی گفتگو کرنے واسطے ایک شرط رکھی میرے خیال تو یاد ہے سارے ہیں کہ جڑا میرے حبیب دے نال علیحدہ گفتگو کرنے دی خواہش کرے پہلے صدقہ دے پیچھے میرے رسول نال گفتگو کرے اور سن چکی ہو کہ مولا متقیان فرمایا پوری امت واحد میں علی ہم جائیں صدقہ دے کے امت تو عذاب ہٹوا چھوڑے ایک دینار دے 10 درہم لے بات ذہنے چاہے روزانہ 1 درہم فقیر نو دے کے سید الانبیاء دی خدمت وکری گفتگو فرمائی اور اتنی قیمتی گفتگو آئی جس دے بارے عبداللہ بن عمر بڑے زور و شور دے نال اے جملہ آکھ دیاں کہ کاش میں ساری دنیا دا مالک ہوندا اور ساری دنیا دی دولت میری مٹھ جو بند ہوندی اور وہ ساری دولت فقراء وچ تقسیم کر دیندا اور انہاں دا گلاں جو ایک سکھ لیندا جڑیاں علی مصطفیٰ تو سکھی ہیں اے بڑا نفع مند سودا ہے گھاٹے دا سودا نہیں تو ایک اور جملہ بھی تساں سنیا اسی جڑا میں شاید پرسوں عرض کیتا ہی کہ حضرت عبداللہ بن عمر یہ جملہ فرما گئے کہ 3 فضیلتاں خدا نے علی نو ایسیاں عطا کی تیاں کہ جس وچ اور کوئی بھی شریک نہیں ہے انہاں جو پہلی کہ خیبر دی جنگ وچ جڑا علم اللہ نے علی نو عطا کیتا ہے
دوسری فضیلت آیت نجوہ تے جنا علی نے عمل کیتا ہے. تیسرا وتزویجہ بفاطمہ، اللہ نے زہرا جی زوجہ بھی علی نو عطا فرمایا. اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. بسدے رہو جی، سلامت رہو. میرا دل ہے جسے بی بی دے حوالے نالی تو خدمت کی جائے، چونکہ اللہ دی بھری کائنات انبیاء گزرن 1,24,000 نبی، پھر انہاں دے وچوں 313 رسول، پھر انہاں دے وچوں 5 اولو العظم پیغمبر. پوری ذمہ داری نال پڑھ رہے ہیں، اور جنہاں بندیاں سنیا انہاں دا دل بھی ٹھرسی اور زبان تصدیق کرے سی جو میرے دل وچ ٹھڑ پئی ہے. 1,24,000 نبی سارے معصوم ہیں، زوجہ کسے دی معصومہ نہیں. 313 سارے معصوم ہیں، زوجہ کسے دی معصومہ نہیں. 5 اولو العظم پیغمبر سب معصوم ہیں، بیوی کسے دی معصومہ نہیں. اللہ دی بھری کائنات ایکو چھت مدینے جے چھت تلے شوہر علی بھی معصوم ہے، زوجہ زہرا بھی معصوم ہے. معصوم جوڑا خدا نے بنائے، ایسا معصوم رشتہ خدا نے جوڑے کہ جڑا زمین تے طے نہیں ہویا بلکہ عرش اولا تے طے ہوئے. اللہ اکبر. مہربانی ہے بھائی، انتہائی اچھا موضوع ہے. یہ دے ایک تو بی بی دے فضائل سمندر ہے، اس تو ہٹ کے مسلمانوں نو بھی خبر ہوندی ہے جو اسلامی شادی کرن دا طریقہ کیا ہے. دو میں گلہ اس دے وچ آوے سے امید ہے تواڈی توجہ مکمل چاہیے. اللہ تو سلامت رکھے. پہلا جوڑا ہے جڑا اللہ نے عرش تے طے کیتا ہے، نہ اس تو پہلے کوئی جوڑا عرش تے طے ہوئے، نہ اس تو بعد قیامت تائیں کوئی جوڑا عرش تے طے ہو سی. بندے ہون تے شادی دے کارڈ تے لکھ دیں نا بے شک جوڑے عرشوں پہ بنتے ہیں. پتہ نہیں یہ پرنٹنگ پریس والے نو کتوں گل لب گئی ہے. 1,24,000 نبیاں جو کسے نہیں فرمایا کہ جوڑے عرشاں تے بن دن. قرآن دی 6,666 آیت کسے دا ترجمہ نہیں جو اللہ فرمایا ہوئے میں جوڑے عرشاں تے بنائینا. پاک رسول تو لے کے مہدی زمان تک کسے معصوم نہیں فرمایا کہ جوڑے عرشاں تے بن دن. ایک جوڑے عرشاں تے بنے ہیں، وہ میرے مولا علی تے میری مخدومہ زہرا دا جوڑا عرشاں. پتہ ہوندہ ہے اور کدوں نعرہ آوے نہ آوے دو نعرے حتمن آمنے ہوندہ ہے. ماشاءاللہ جیندہ رہے میرا پتر، اللہ تیری زندگی ہوئے بڑے اندے جا کے لا چھوڑ، اللہ خوش رکھی. توجہ ہے جناب. تو پہلا جوڑا ہے جڑا اللہ عرش تے بنائے. ماشاءاللہ برادران اہل سنت بھی آندے ہو، یہ چیلنج ہے بھائی کدوں ثابت کرو کہ قرآن آکھے ہوئے جوڑے عرش تے بن دیں. کوئی جوڑا عرش تے نہیں بنے آئے. وکری فضیلت ہے رسول اللہ دی بیٹی دی، بلکہ اس دے بعد دے غلط ہون واسطے کوئی قرآن دی آیتاں نبی دیاں حدیثاں دی لوڑ ہی نہیں. اتنا بندہ سوچ لوے کہ جیڑا جوڑا عرش تے بن دے او دی طلاق زمین تے نہیں ہو سکتی. دلیل جڑی آج توارے قلوب نو ایمان نال منور کرے سی. عبد الرحمن ابن عوف نامی ایک بندہ صحابہ کرام دے وچوں بہت بڑا مشہور صحابی ہے، کروڑا پتی ہے، لکھاں دی تعداد بھیڑاں بکریاں اٹھاں دا مالک ہے. اس آکے پر سرور دو عالم نو آکھیا یا رسول اللہ میں بڑا امیر ہاں، 100 اٹھ یمن دے لدے ہوئے خزانیاں دا حق مہرج دے ساں،
اے سعادت مینو بخشو سر چویا ہے تے جملہ سینے تے لکھ لویا ہے سرور تو عالم کدی نہ غسر کرن والے نبی دا چہرہ سرخ ہو گیا سامنے پتھر دیاں کنکریاں پئیاں پاک نبی نے مٹھ بھر کے دے منہ تے ماری فرمایا جاتا ہے مینو دنیا دار نبی سمجھے امرہا الہ ربہا زہرا دا عقد میرے اختیار وچ نہیں اللہ دے اختیار وچ وکری فضیلت ہے جناب زہرا دی اس وچ اور کوئی شریک نہیں ہے اور جناب نو بھی جڑے اس گھر دے منن والے شیعہ سنی بیٹھے ہو سارے واسطے بھی ایک ضروری حکم ہے کہ اپنی بیٹیاں دیاں شادیاں بھی احتیاط کرو انہاں دے کف دا خیال کرو کف دنیا چ نہیں ہوندا بھی میرے کول پیسے اگلے کول بھی پیسے ہون میں ذمہ دار ہاں تو اگلا میں ادھر وڈا ذمہ دار ہوئے یہ اسلام وچ کف نہیں ہوندا اسلام وچ کف ہوندا ہے دین وچ اگر میری بچی دیندار ہے تو میں شوہر بھی دیندار تلاش کراں اگر میری بیٹی صاحب حیا و با پردہ ہے تو میں شوہر بھی صاحب شرافت تلاش کراں یہ ہوندا ہے کف بعض اوقات بندے برادری دیاں مجبوریاں اپنی بچیاں دا مستقبل تباہ کر چھوڑے اے بھی نہیں ویدے جڑے گھر وچ میری بچی جا رہی ہے اتھوں جعفر صادق والی نماز بھی نصیب ہو سی یا نہ ہو سی ایسے گھرن چلیاں جاندیاں جتھے عزاداری سید و شہداء تو محروم ہو جاندیاں مذہب اہل بیت تو محروم ہو جاندیاں ناراض نہ ہوئے پہ میں حقائق گزارش کر رہا اور ایمانداری نال میں جواب دیو جیڑا حضرت زہرا دا مخلص نہیں وہ تیرا میرا کتھو دوست ہو جائے بنت پیغمبر دے نال نہیں مخلص تیرا میرا رشتہ دار کتھو ہے بھائی ساڑھا تا رشتہ ہی محمد و آل محمد دی وجہ تو ہے تو لہذا بیٹی نو کدی بھی ایسے گھر نہ بھیجی جتھے اس کو مذہب اہل بیت خوش جاوے گھبراتے نہیں گئے بیٹی خدا دی رحمت ہے پیغمبر فرمیدن البنت رحمت والحسنہ بیٹی خدا دی رحمت بھی ہے اور بغیر کیتے ہوئے جڑی ماں پیو نو اللہ نیکی عطا کیتی ہے اس نیکی دا نام بیٹی ہے ساڈا معاشرہ بالکل او عرب والیاں رسماں دوبارہ زندہ کر رہے میرے تو بہتر جان دیو معاشرے زندگی گزار رہے ہو بیٹے جمن تو مٹھائیاں وڈی دیاں ڈھول پہ وگدے ہوندن جو اللہ میں نو بیٹا دیتا ہے فیس بک بھری پئی ہوندی ہے جو خدا میرے گھر بیٹا بھیجے بیٹی ہوئے تو کوئی بھی نہیں دستا کہ خدا میرے حال بیٹی بھیجی ہے کیوں بھائی بیٹا نعمت ہے بیٹی رحمت ہے نعمت دا حساب ہے رحمت دا حساب نہیں خدا رہا اپنی بیٹی دے پیدا ہون تے خوشی مناؤ کہ خدا تینے اس اہل سمجھی ہے جو تیرے گھر بیٹی بھیجی ہے ایک دو حدیثہ سنا لما ساڑھے جے گناہگاراں واسطے خدا بخشش دا بہترین سامان بیٹی بنائے پڑھے لکھے صاحبان علماء دوست تشریف فرماؤ تا پتر بھی بندہ پال لے نا بدلے معاشرے خدا کوئی اجر نہیں رکھیا لیکن ترے بیٹیاں رسول فرمیندن کوئی بندہ رزق حلال دے وچوں پالے انہاں دی پرورش کرے اور سیرت زہرا سکھاوے میں محمد ضمانت دینا اللہ دے وجود تے جہنم دی آگ حرام کر چھوڑے ترے بیٹیاں بیٹی اتنی رحمت ہے سارے بندے توجہ فرمائے اس بات دا تعلق ویکھن نال ہے مسجد نبوی سرکار تو عالم نے ہاتھ دیاں ان آپس انگلی ملائیاں سارے صحابہ کرام نے آکھیا میری انگلی نو ویکھو ساریاں ویکھیا آقا اس اشارے دی سمجھ نہیں آئی
فرمایا 3 بیٹیوں کا باپ، 3 خالہ، 3 پھپھیوں کی پرورش کرنے والا، قیامت دے میدان وچ میرے نال انج وابستہ ہو سی جویں میرے ہاتھ دیاں 2 انگلی کٹھیاں۔ اس تو بڑی اور سعادت کیا ہے بھائی؟ والی خراسان، ضامن زائرین، ضامن غریبہ، سرکار امام علی رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تہذیب دے وچ مولا دی حدیث موجود ہے، سرکار فرمیندے نے اگر اتنا گنہگار ہوئے تینوں بخشش دا کوئی سامان نظر نہ آوے تو ایک نسخہ ہی جڑا امام نے دسے، حکیم امت نے دسے، اس نسخے تے عمل چکر خدا تیری زندگی دے گناہ معاف کر دے سی۔ آقا کیا نسخہ ہے؟ فرمیندے اگر خدا تیرے گھر بیٹی دیتی ہے، سارے دن دی مصروفیت تو فارغ ہو کے اپنے گھر آ اور مغربین پڑھ کے دسترخوان بچھا، سامنے بیٹی بہا، بیٹی دے رلے روز کھانا کھا، خدا زندگی دے گناہ معاف کر۔ سپیکر تو نہیں چس دے رہے چاچا، ہو سکی تو تھوڑا جہا ایکو کھول جا، بڑا زور لیندہ ہے، چھک دے۔ تسی متوجہ بیٹھے ہو جنا تھوڑے تائیں تو میری آواز وہی پئی ہے، بھاویں جی میں اوکھا سوکھا پڑھدا پئی، توجہ کرے جا۔ تو بیٹی دے پیدا ہومن تے کدی بھی ملال نہ کری، پریشان نہ ہوئی، بلکہ خدا دا شکر ادا کری کہ اللہ تیری بخشش دا بہترین سامان بنائے۔ پھر وہ جوان ہوئے تو اس واسطے رشتہ بھی کیسا انتخاب کرنا ہے۔ دنیا داری وچ اولاد نہ مستقبل تباہ نہ کری، اولاد کو مذہب نہ کھس لیں، وہ میں دارین قربان کرا۔ ایک بندے خط لکھے ہے میرے 6ویں آقا، رئیس مذہب اہل بیت، بانی فقہ جعفریہ، تو آنے میری پہچان حضرت جعفر صادق علیہ السلام۔ خط دی تحریر ہے، یا آقا میری بیٹی جوان ہے، میں تو انہیں دردہ غلامہ، کئی رشتے آ رہے ہیں، خدا را توجہ میں ادھر کرو جی، چھوڑو بال لینے، یہ کسے تو نہیں جھلیں دے، انہوں کیوں جھلیں دے، کچھ نہ کو، توجہ میں ادھر رکھو جی۔ ماحول تو صحیح بنا ہونا ہے نا جی، نوکری میرا کم ہے، اگو حالات ماحول تو صحیح بنا ہونا ہے جی۔ خط دی تحریر ہے، آقا میں اپنی بیٹی واسطے کیوں جا شوہر منتخب کرا۔ امام نے جواب لکھیا، وہ جواب صرف اس بندے واسطے نہیں، قیامت تک آمن والے ہر جعفری مذہب رکھن والے بندے واسطے آئی۔ دھیان کرے، امام دا خط سن لے، امام فرمائے جتنے بھی رشتے آ رہے ہیں صرف 2 چیزاں ویکھی، تیسری شاید نہ ویکھی۔ کیڑیاں 2 چیزاں؟ فرمائے سب تو پہلے ویکھی اللہ دے دین دا پابند ہوئے، دوئی شاید ویکھی آل محمد دے گھر دا محب ہوئے، تو بیٹی دے چھوڑی دنیا دا بھی امام زامن آخرت دا بھی جعفر۔ کف دا خیال واجبات چے بھائی، بینہ بھراواں دیاں مجبوریاں جو نسل نو تباہ نہ کری۔ یہ بار بار میں جملہ اس تو آکھ رہا بھئی وہ جیاں چیزاں دا دھیان رکھے ہی نہیں ویندہ۔ ساڑھے معاشرے یہ بھی نہیں پتا کہ مستقبل جو میری بچی دا نقصان کتنا ہو سکتا، بس روپیے ڈٹھے تے جناب رشتے کر چھوڑے، پتہ نہیں ہو صاحب روپیہ دیندار بھی ہے یا نہیں۔ بندہ غریب ہوئے تے ہوئے دیندار، انہوں پتہ ہے میری زوجہ دے میرے ہوتے حقوق کیا ہے۔ وہ کدی بھی اپنی تواڈی بیٹی نو پریشان نہ ہون دے سی، دین ویکھ کے، محبت اہل بیت ویکھ کے اولاد دے رشتے کرو۔ اچھا اگر کف اتنا ضروری نہ ہوندا تو کیوں نبیان دے سلطان فرماوینا لولا علی لما قان لفاطمہ کفن لا وجہ الارض من الاولین والآخرین من آدم ودونہم۔ سرکار فرمائے دیں اگر علی دا وجود نہ ہوندا، نبیانج بھی ایسا کوئی نہیں جنہ میری زہرا دی برابری کر سکتا۔ اتنا کف ضروری ہے۔ ہون ارادہ ہے بھئی شادی بی بی دی شروع کی تھی جائے، ایک صلوات بلند آواز نال پڑھو صلی اللہ
نہیں اس تو تھوڑی جی اور کوشش کرو صلوات اچھی پڑھو بڑی مہربانی اللہ دی ذات نے عرشاں دے اتے پاک بی بی دا عقد طے بھی کیتا اور آغا دستگیب شرازی نے بڑی تفصیل نہ لکھے آغا صافی گل پیگانی نے بھی لکھے کہ اے نکاح اللہ نے عرش تے صرف طے نہیں کیتا بلکہ باقاعدہ ایک نور دا ممبر لگ گئے ایک راہیل نامی فرشتے دی خدا ڈیوٹی لائیے راہیل و فرشتے جس نے اللہ نے آواز بڑی پیاری عطا کی تھی اللہ فرمائے راہیل اج نور دا ممبر لوا ممبر دے اتے آپ بہجا ملیکہ نو گواہ بنا میری فاطمہ دا عقد اج عرش اولا تے تلاوت کر اللہ اے ہے مقام سیدہ اللہ اکبر اور عرش دے اتے جلے عقد تلاوت ہو گیا ہون حکم خدا جبرائیل زمین تے لے آئے اے حکم جڑا لے کے اتو تلے آئے نا سبحان اللہ یہ حکم بھی ایک قصیدہ ہے بغیر سوزیاں دے چونکہ جبریل نال سوزی کوئی نہ دے میں بھی تو بغیر سوزیاں دے سناونا ہے تے بغیر سوزیاں دے بھی قصیدہ ہو ویندا نے مطلب کو جا کھو بھی قصیدہ صرف وہ ہوندا ہے جنوں سوزیاں نال رل کے پڑھیا جاوے بغیر سوزیاں دے بھی قصیدہ ہو سکدا ہے اور کیڑا قصیدہ ہے جڑا جبریل دروازے سید الانبیاء تے آ کے سنایا سلام درود سر جھکے ہویا عرض کرے دے آقا دو جہان اللہ درود و سلام دے بعد حکم دے رہی زوج النور من النور علی العرش وزوج علی بالفاطمہ علی الفرش میں عرش دے ہوتے نور دا عقد نور نال کر چھوڑے تو زمین دے ہوتے علی دا عقد بطول نال کر چھوڑے سبحان اللہ بھائی اللہ تو سلام ماشاءاللہ پترہ زندگی ہوئی تو کوئی کل کانی بچا اللہ توجہ رکھے جناب حکم خدا جبریل پہنچا دیتا یہ تو جبریل واپس مڑے یہ تو مولا امیر دروازے رسول تے آگئے اور ترکڑے ہو بے شادی شروع پہ کردہ مولا امیر آگے نبی فرمایا یا علی میں جاندہ تسا کیوں آئے ہو چونکہ جس اللہ میرے ال پیغام بھیجے کسی ذریعے تو ہڑے ال بھی تسنے آیا ہو سی اللہ اکبر لفظی ہونن پڑھنے واسطے تھا اچھا یا علی اے فرماؤ میری بیٹی نو حق مہارج کیا دے سو یہ جی حق مہار اللہ دے جہان اچھ کسے دا نہیں جیو جی حسنین دی ماں دا حق مہار ہے حق مہارج کیا دے سو مولا متقیان فرمایا یا رسول اللہ میرے کل زہرن ترے چیزن انہوں نے جو جیڑی شے حکم دے ہو میں حاضر کیڑیاں ترے چیزاں فرمایا گھوڑا تلوار زرہ گھوڑا بھی مفتی صاحب کے بلا لکھے مولا تا بڑا کمزور جی ہے چپ کر گئے ہو میں کمزور نو موٹا کیویں آکھاں تاریخ ہے بھائی کمزور گھوڑا مولا امیر دا اور بڑی مشکل میدان ایک پہنچ دا تو ایک دن حضرت جندب ابن جنادہ نے عرض کی تھی سرکار بہادر اتنے کہ میدان نہ آوے تو بندے میدان چھوڑ کے نہ سمیں دیں تے مولا گھوڑا اتنا کمزور تے لاغر کیوں ہے فرمایا جندب صحت مند ترکھے چنگے گھوڑے او رکھ دے جائے میدان چھوڑ کے بھجنا ہوئے ہون جاگے ہو بھائی خود چھوڑ کے بھجدہ نہ بھجدے ہوئے دے پیچھے بھجدہ لہذا میں نے کیڑی ضرورت ہے صحت مند گھوڑا رکھنا متوجہ ہو پہلا گھوڑا دوسری تلوار تیسری زرہ اور اتنے خوبصورت جواب سید الانبیاء نے دیتے شیعہ سنیہ ہو تو علیہ ایمان تازہ حسن فرمائے یا علی ایک گھوڑا بھی سنبھال کے رکھو چونکہ مرد میدان ہو تو علیہ گھوڑے دی حال اسلام انہوں بڑی ضرورت ہے یا علی تلوار بھی سنبھال کے رکھو
یہ پہلی تلوار ہے، ذوالفقار نہیں، ذوالفقار تو جنگ وہ دے چاہیے، یہ پہلی تلوار ہے جی ٹرٹ گئی ہے۔ فرمایا یا علی تلوار بھی تہاڈی ضرورت ہے، چونکہ مرد میدان ہو تو تو بغیر جنگ بھی کوئی نہیں فتح ہوندی۔ یا علی ہن تریے جملے تے میرا خیال شیعہ سنی تے چپ نہ کرے سی تے تریے ٹبورے تے آیا کدی نہیں۔ توجہ فرمائے پیغمبر فرمائے یا علی گھوڑا بھی سنبھال کے رکھو، یا علی تلوار بھی سنبھال کے رکھو، زرہ بازار وچ ویچ چھوڑو، تے جے بہادر نو زرہ دی ضرورت بھی کوئی نہیں۔ دی بولی لگ گئی، 480 درہم دی زرہ وک گئی۔ اور مسلمانوں تو آدھے واسطے خوشخبری ہے، وہ اسلامی شادی تھوڑے جائے روپیاں ہو سکتی ہے۔ اب ان سر چاہ لیا ہے بھائی، وہ بھائی ایسا محمد و آل محمد نو ڈٹھا ہی کدی نہیں۔ یہ 480 درہم میں ساری شادی مومنہ دے امیر دی مکمل ہو گئی ہے، مومنہ دے امیر دی ہو گئی ہے تو مومنہ دی نہیں ہوندی۔ حد نہیں بھائی، جڑا ساڈا راہبر ہے، ساڈا امیر ہے، اس دی ہو گئی ہے۔ اب بچے تم بائے جا میرا پوتر کدے جاؤں بائے جا، ہون کوئی بچہ نہ اٹھے ہوئے بھائی اللہ واسطے سن دے بیٹھے ہو میرا پوتر، ہلنا جلنا نہیں، مجلس دی آداب ہوندے میرا پوتر غور نال سنے کرو۔ 480 درہم میں میرے مولا دی ساری شادی ہو گئی۔ تو ذرا اپنے معاشرے میں ویکھو گا، ساڈے کول اثر سیرت اہل بیت ڈٹھی نہیں جاندی۔ اساں ویدے ہیں گواٹی نو، پتریرا نو، مسیرا نو، انہاں 10 لاکھ منگنی تے لایا ہی، ہن 11-12 نہ لائیں تے نک نہیں بچدا۔ اسے نک دے چکر وچ بھاویں ساری زندگی قرضے دے تلے بندے دبی جاون، سیرت اہل بیت نہیں ویکھنی۔ وہ جلال پور دا شریف مجمع میں ادھرانا اپنا نک بچاونا دین نہیں، محمد دا حکم بچاونا دین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ساڑھے معاشرے کتنی غریب بچیاں اسے لعنت دی وجہ تو گھر بیٹھی ہیں، جنہ دے ماں پیو کو اتنے پیسے نہیں، صاحب زہرے جلے وہ ٹرک بھریندے بیدین بچیاں، انہاں دے دل تے کیا گزر دی۔ آؤ ذرا اسلامی شادی سنو، اسلام دے وچ اس تے خرچے دی کوئی ضرورت نہیں، جڑے واجبات ہیں وہ پورے کرو۔ 480 درہم میرے مولا امیر نے سرور دو عالم دی خدمت حاضر کیتا۔ یا رسول اللہ ایک کل رقم ہے، اس نو جس طرف تقسیم کرو، بسم اللہ۔ اور بانی شریعت نے اسلامی شادی دیاں 3 رسماں آکھ لو، 3 سنتاں آکھ لو، ایک قائم فرمائیاں۔ جڑا اسلامی شادی چاہتا ہے وہ دے صرف 3 کام ہیں، چوتھا پنجواں چھواں یہ ساڈے ہو سکتے ہیں، اسلام نال انہاں دا کوئی تعلق نہیں۔ متوجہ بیٹھے ہو جی؟ اچھا انہاں پیسے نو رسول اعظم نے 3 حصے تقسیم کیتا۔ پہلے حصے دے نال بیٹی دا تھوڑا جہا جہیز خریدیا۔ تھوڑا میں کیوں آکھے؟ ساڑھے اپنے جہیز وے دیو ماشاءاللہ، پیٹی اتو پیٹی تے بھوڑ اتو پیٹی، 10-12 منجھیاں، وہ لوڑ لگنی ہی نہیں، ساری زندگی گل بجنی ہیں، سیوی لگ بجنی ہیں، بس صرف گل ہے بھئی پیکیاں بڑا دیتا ہے، کبڑی سو صحیح لیکن گل حق دی میں تو نل کرنی ہے۔ ایمانداری نل دسو اس پورے اللہ دے جہان ہے زہرا تو وڈی کوئی عزت علی بیٹی ہے، اس پورے جہان ہے پاک محمد تو وڈا کوئی عزت دار باپ ہے، کتنا جہیز دیتا ہے۔ اوے چیزاں نبی خریدین جیڑی گھر دے وچ ایک مرد اور مستور نو ضرورت ہوندی ہے، جڑیاں استعمال ہوندی ہیں۔ کاوڑے بیٹھے ہو بھئی ہن اساں تے دیونا ہی تے مولوی روکی ویندا ہے، میں نے رکیندا پیا، شریعت پہ رکیندی نے۔ شریعت دے وچ جہیز بیٹی دا باپ دے ذمہ نہیں بھائی، باپ دے ذمہ ہوندا تو رسول اپنی جیب دے وچوں زہرا نو خرید کے دیندے، اے انہاں پیسے نال خریدے ہیں جڑے ابو طالب دے پتر آ دتے ہیں۔
بعد ساری سنت سمجھ آویں گی، یعنی مسواک سنت نبی ہے سمجھ گئے، اتنے سنت رسول کیوں نہیں نظر آندی کہ اگر آپ دے وے تو سنت ہے باپ تے، اگر علی دے وے تو باپ تے نہیں بلکہ شوہر دی ذمہ داری ہے بیوی دی ضروریات وہ پوری کرے. کھچکایا نے کوئی سارے شامل ہو کے کوشش کرو، سارے آخری بندے تک گل سمجھ چاہیے جی. جہیز باپ دے ذمے نہیں، شوہر دے ذمے کہ وہ اپنی بیوی دی ضروریات زندگی پوری کرے. تو ساڈے کول کیوں ہوندا جناب ایڈی ایڈی لسٹ بنی پئی ہوندی، وہ غریب پیو دے گھر ویندی ہے اے شاید دے تے نکاح ہو سیا. کیا اسی خود نہیں شریعت رسول قتل کر رہے؟ پامال نہیں ہو رہی ساڈے معاشرے شریعت رسول؟ اچھا جیڑی شے خدا آکھی ہے وہ دیندا ہی کوئی نہیں، جیڑی شے آکھی نہیں وہ دے ٹرک پہ بھری نا. واہ بندہ تو کیسا خدا دا بندہ ہے. جہیز خدا نہیں آکھیا وہ دیندے ہیں. وراثت خدا واجب کیتی ہے جی میں پتروں نو دیتا ہی ہے دھیاں نو حصہ دے. اسے لجی اسد دھیاں نو راضی کر لے. واہ غیور بھرا تے غیرت مند باپ بیٹی دا حصہ کھس کے جڑا اللہ دیتا ہے وہ بھرا کھوتی بیٹھا ہے، جڑا خدا دیتا ہے وہ باپ پچائی بیٹھا ہے. اے میرے بدھے ہوئے ہاتھ نے زمینہ اتھائی رہ ونجنی ہیں، کاروبار اتھائی رہ ونجنے ہیں. جس طرح پترانو حصہ ونڈ کے دینا ہے انہیں دھیانو بھی دے. جہیز دا ایک کپڑا ہی نہ دے خدا تیرے کو سوال ہی نہیں کرنا. تے جیداد دا ایک مرلہ پچا گیا ہوں قبرت بھی جواب دے ونہیں معاشرت بھی خدا نو جواب دے. میرا خیال ہے گل تو نہیں چنگی لگی تے میں نو بڑی چنگی لگی کچھ نہیں ماشاءاللہ. لہذا یہ جملے ان بھلا دے ہو جڑے اساں تو ان پکوائے ہوئے. پتر جائیداد دے مالک تے دھیاں میت دیاں مالک. یہ قرآن دے خلاف ہے. قرآن مجید ونڈ کیتی ہے دو بیٹیاں ایک بیٹا، جتنا ایک پتر دا حصہ ہی اتنا دو بیٹیاں دا حصہ ہی. جنہیں پتر جائیداد دے وارث انہیں دھیاں جائیداد دیاں وارث. کچھ بندے سمجھی ودن صرف زمینج بیٹیاں دا حصہ ہے، نہیں. جس وراثت دا وارث بیٹا ہے ہر اس وراثت دی وارث بیٹی ہے. اور بندے ایک دو ادھر ادھر بھی آؤ بول لے تو میں بولنا، تو سا مڈو ہی نہ بولو میں تو سنا کے جاؤنا ہے. یہ میری ذمہ داری ہے. تھوڑی رضا دا نام دین نہیں، اللہ اور اہل بیت دی رضا دا نام دین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خدا رحم کرو، قبر اپنی صاف کر لو، اتھے کوئی مونس مددگار نہیں ہونا. جڑا سانو ابا جی دے گئے آئین اساں کو آپ خریدے وہ بھی تو وراثت سانو لدی ہے. تو جڑے بھرا آئین نا جی ابا جی مثلا نہیں دے کے گئے مر گئے، بھراواں دے ہتھی بہناں دیاں جائیداداں آ گئی ہیں تو ہن او یہ خوش نہ ودے ہون جو تے ابے تے واجب آئی وہ انہاں تو واجب لے گیا انہاں تے واجب شروع ہو گئے. بھرا نہ دے سن بہناں نو تو گناہگار ہیں. قبر خدا دے مجرم، معاشرے بہناں دے مجرم. تو بس میرا خیال ہے آج یہی ہاتھ بن کے اپیل کر دو موت دی ہچکی تو پہلے انہاں دے حصے ونڈ کے دے جاؤ، ورنہ قبر کو موکھی ہے. میدان قیامت بڑا اوکھائی. میرے خیال کافی اتنا. اللہ تعالیٰ خوش رکھے اور میں سمیت سارے نو عمل دی توفیق عنایت. ترے حصے ہیں جی مال دے. ایک حصے دے نال
جہیز خریدے. میرے خیال ان پچھلی تقریر ہو نہیں بھول گئے وہ وراثت دی. دوسرے حصے دے نال پیغمبر نے خوشبو خریدی. بندے کچھ ویدے بیٹھے تو متا مولوی شرلیاں پھٹاکیاں دا نام بھی لوے, اس دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں. خوشبو لو جڑی سنت رسول ہے, خوشبو خریدو. اور جتنے مومنین نو تساں انوائٹ کیتا ہے شادی وچ, ہر دے لباس دے خوشبو لاؤ. اے سنت زہرا دے بول آمن والے دے لباس دے خوشبو لاؤ. اے ہے سنت نبوی. تو پہلا کیا کام ہے جی؟ حسب ضرورت جہیز, وہ بھی شوہر دے پیسے چو. دوسرا خوشبو. تیسرا کام پیغمبر نے ولیمہ فرمایا. اس پاک معصوم جوڑے دا نبی ولیمہ کیتا. بندے خوش ہو گئے میں تو کیتا ہی. اس ولیمے دے اس سے بڑا فرق ہے. اسلام دے وچ ولیمے دا فلسفہ یہ ہے کہ چند غریب مومنین نو بلاؤ جنہوں اگے سال چنگے کھانے نہیں لبدے, وہ تواڈیاں شادیاں خوشیاں جا کے اچھے کھانے کھاون, انہاں دے دل جو دعا نکلے اللہ تواڈے گھر تے رحمت نازل کر چھوڑ. یہ ہے اسلامی ولیمے دا فلسفہ. تے ساڈے ولیمے اچ کیا ہوندا ہے؟ وہ میرے تو چنگی طرح تساں جان دے ہو, سب تو غریب MNA صاحب ہوندے. وہ صوفیاں تے غرباء دی ایک لسٹ بیٹھی ہوندی, تے جنہاں نو خدا کہ انہاں نو کھویا ہے انہاں واسطے ایک بندہ سوٹا لے کے لاؤں. شاید جلال پور دے بندے بھائی ایڈے چنگے ہون میں انہاں غریباں نو کرسیاں تے بیٹھے ہون. میں تو اپنے علاقے دا رواج تو خدمت تھوڑے پاس ہی نہیں ہوتا ہے. چلو مڑ ہکو جے ہیں چپ پین کر کے ہو جی میں مدینے جراندے ہوئے. وہ ساڑھے نال یہی ہوتا ہے پورے معاشرے غریباں نو سوٹیاں مار کے ولیمے جو باہر کٹیا بھی, لیکن انہوں سوٹی مرندی باقی ہے دھیان کری. اللہ دئی المال و مالی, یہ جڑا تون لئی ودا ہے نا مال تیرا نہیں میرا ہے. میں جس ویلے چاہواں امیراں نو فقیر بنا چھوڑا, جس ویلے چاہواں فقیراں نو سلطان بنا چھوڑا. ڈر اس دے غضب تو غربا دے حق دے. اللہ دے المال و مالی والعمراء وقلائی والفقراء عیالی. یہ کائنات جتنا مال ہے اللہ دے دا مالک میں واحد. اور جنہ لوگوں میں دتا ہے جڑے اپنے آپ نو امیر سمجھ دیں, اللہ دے او میرے وکیل ہیں. تے جڑے غریب ہیں جنہ کل تھوڑا ہے وہ میرے اہل و عیال ہیں. جی میں تہاڈی ضرورت ہے بیوی بچے اہل و عیال, اللہ فرمیندے جی میں تو انہاں نو چاہ دینے انہیں میں اللہ دے بھی اہل و عیال ہیں. وہ ہے نا غریب مسکین, اگر انہاں نو تو نہ دے سے تو کیڑے منہ نال میرے کول معاشرے جنت دا سوال نہیں. راضی ہو جناب, اللہ تعالیٰ خوش رکھے, کھوڑیاں مٹھیاں معاف کرے آئے. یہ حصہ ہوندہ ہے مجلس دا. اگر اس مجلس اس اکبر دے بابے دے سکول چیو جی گلاں نہ سن سو تو پھر اور جہان جا ہی کوئی نہیں. اور خوش ہوئے کرو, اللہ دی ذات نے 73 فرقیاں کسے نو اپنے دین دی تبلیغ دا ایسا ذریعہ نہیں دیتا جیسا اللہ نے حسین دے صدقے سانو مجلس حسین عطا فرمایا. یہ واحد ذریعہ ہے دین دی تبلیغ دا. اگر اس نو دین دی تبلیغ دا ذریعہ بنایا جائے, آج کل دے ماحول روایتی مجالس تو ہٹ کے اگر اس مجلس دین بیان کیتا جائے تو ساری قوم دے جوانہ دی یہ حالت نہ ہوندی جڑی ہو چکی ہے. بلکہ انہیں آدھا جتنی مجلسی ساری قوم سندی ہے اور کریندی ہے, تو ہر مجلسی جو کوئی ایک فرمان جعفر صادق قوم یاد کر لیندی تو آج انہاں دے کردار دے وچوں ابو ذر و سلیمان دی خوشبو ہے. ہماری درس کا کربلا کربلا, ہماری درس کا نعرہ حیدری خدا توفیق عطا فرمائے اہل منبر نو کہ وہ دین اہل بیت تاری خدمت پہنچانا.
اور سارے عمل دی توفیق عنایت فرما۔ بس کافی پڑھ گئے، پتہ ہی نہیں لگا کہ گھنٹے تک نیڑے کم پڑھن والے۔ بہرحال تہاڈا پیار ہے، محبت ہے، ترے کم کر کے کوئی گل نہیں، میں کہڑا منٹ دی قیمت لینی۔ تسی توجہ فرماؤ، میں نوکری دیندا رہا سا، تہاڈی دعا ہی قیمت ہے مجلس حسین دی۔ سرکار اٹھ کے گھر آ گئے، ترے کم کر کے ہن اپنی بیٹی طیبہ طاہرہ دے کول آئے۔ فاطمہ بیٹا، اتنے حق مہر تے تہاڈا عقد علی نال پڑھاں، تساں راضی ہو؟ ایڈا سونا جواب بی بی دتا، دنیا دی کوئی مستور نہ دے سکی۔ میری مخدومہ فرمایا بابا اگر علی ادا کرنا ہے اے بھی نہ ہوئے تو میں راضی ہاں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹا تہاڈا حق مار کیا ہونا چاہیے؟ بی بی نے عرض کی تھی بابا میری خواہش ہے میرا حق مار علی نہ ادا کرے، میرا حق مار وہ ذات دے وے جائیں عرش دے ہوتے میرا نکاح پڑھائے، جس تو انہوں میرے عقد دا حکم دیتا ہے۔ میری خواہش ہے میرا حق مار خدا ادا کرے۔ جہان ڈٹھی نے کوئی ایڈی عزتاں والی مستور جیڑی خدا کو حق مار منگے اور خدا دے دے۔ یہ فضیلت فقط فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ بابا اللہ کو میں خواہش رکھ دیا، خدا دی قسم ہے میں تو بڑا جلدی بلکہ دیر لئیے پڑھن تے بی بی دے لفظ ختم نہیں ہوئے۔ فنزل جبرائیل دکن دکا، فوراً دروازے رسول تے جبرائیل آگئے، قادر علی کل شے دا پیغام لے کے آگئے۔ میرا رسول اللہ پہ فرمائیں دی اگر بیٹی نو آگ حق مار میں دے منے تو اے نوشتہ ہے جدے ہوتے تیری فاطمہ دا حق مار لکھا ہوئے۔ پڑھا جے عزت بلند کرنا چاہندے ہو، پاک بی بی نے کیا حق مار خدا دیتے اس نوشتہ دے ہوتے لکھو جعل اللہ الارضا صداق الفاطمہ، بیٹی نو آکھو میری ساری زمین زہرا دا حق مار۔ اللہ، اے مقام فاطمہ ہے خدا دے نزدیک، خدا دی ساری زمین حق مہر سیدہ۔ حبیب خدا نوشتے دے دوسری طرف بھی کچھ لکھے ہوئے، عالمین دے نبی نے پڑھیا لکھو جعل اللہ الماء صداق الفاطمہ، اپنی بیٹی نو آنکھو صرف زمین تیرا حق مہر نہیں، اس زمین دے ہوتے جتنا پانی ہے وہ سارا فاطمہ دا حق مہر ہے۔ علماء موجود ہیں، حق مار دی مالک مستور ہوندی ہے، حق مار بھامیں 100 روپیہ ہوئے بھامیں لکھ کروڑ ہوئے، شرعاً دی مالک وہ بی بی ہوندی ہے جس دا حق مار ہوئے۔ جس ویلے اللہ دی ذات نے یہ عزت دیتی ہے نا بی بی نو، ہن نبیوں دے سلطان فرمایا من مشا علی الارض فہو مبغض مشا حراما، چونکہ یہ حق مہر فاطمہ ہے۔ جیڑا اس زمین تے رہ کے بغض زہرا رکھے، بغض علی رکھے، او دا ایتھے رہنا بھی حرام ہے، ایتھے رزق کھاونا بھی حرام ہے۔ اللہ دی زمین دی نعمات اس واسطے حلال ہیں جیڑا محب علی و فاطمہ ہے۔ بیٹا ہن راضی ہو، زمین پانی تہاڈا حق مار، ہن میں عقد پڑھا؟ واہ سیدہ، بابا تھوڑی دیر انتظار کرو، یہ سب کچھ دیتا سو اپنی مرضی نہ، اس بے نیاز دی بڑی مہربانی ہے، لیکن میری خواہش ہے میں نے او دے وے جو میں منگنا ہے۔ جی ادھی رات لے گھر دے آرام چھوڑ کے آئے بیٹھے ہو نا، تہاڈے واسطے بی بی حق مار وچ منگی ہے شاید، بیٹا منگو خدا فوراً دیسی، دستے دعا بلند کیتس، کوئی جاگیرہ نس منگیاں، کوئی دنیا دا مال زر نس منگیا، ایک دعا منگی اس تساں لوگاں واسطے، آدھی پروردگار اگر میری مرضی دے مطابق حق مار دیونے،
اللہم اجعل حق شفاعت فی یوم القیامہ فی مہری، میرے حق مہر چ لکھ دے قیامت دے دن جس جس گناہگار دی میں سفارش کروں، اللہ تو اس نو معاف کر چھوڑی۔ ایو زہرا حق مہر چ منگدی ہے اور خدا لکھ بھیجیا، زہرا وعدہ ہویا، علل الشرائط شیخ صدوق دی روایت ہے، خدا لکھ بھیجیا، وعدہ ہویا بنت نبی کوئی جتنا بھی گناہگار ہو سی اگر وہ دی سفارشی زہرا ہو سی میں اس نو معاف کر دے سی۔ اور یہ سند بڑی سنبھال کے رکھی اس دو جماعت دی ثانی نو مولا علی نو دیتی اس، یا علی میرے کفن جو رکھی میں یہ معاشرے جو کھا کے پتلان دے آزادارہ دی سفارش کر سا۔ توڑا بڑا مرتبہ ہے، توڑا بڑا مقام ہے، تو انہوں اس ویلے بھی یاد کیتا ہے۔ مومن عزادار کنگ تو بیٹھے نے، انہوں نے حکم ہے ایک دو جملے دا میں وہ پڑھتا۔ یہ شادی تو وہ ہے نا جڑی آئیڈیل بنی ہے قیامت تک ہر مسلمان واسطے۔ ایک اور شادی اس گھر وچ ہوئی ہے جس شادی تے آل محمد رننے وہ شادی ہوئی ہے مسافر شام دی۔ اللہ تعالیٰ بھلا کرے، خدا رحمت کرے۔ کتاب دنائے بلبل بستان مہدی آغا احمد کافی مرحوم دی لکھی ہوئی پہلی جلد جی غالباً انہوں نے جملہ لکھے کہ ایک دفعہ عبداللہ بن جعفر تیار مولا امیر دی خدمت چاہے، یا علی میری خواہش ہے کوئی مدینہ اچھا رشتہ مل پوندا میں عقد کرا۔ یہ گل سن کے علی رو پہ فرمائے عبداللہ میں تیرا رشتہ تا خود انتخاب کر لے مگر ایک شرط بڑی اوکھی۔ آقا میں نو ہر شرط منظور ہے اگر تسا انتخاب فرمائے نال بہا کے نا کچھ گلاں علی سنائیں بس یہ تو ان مصائب سنائینا۔ فرمائے عبداللہ پتہ نہیں جاندہ یا نہیں 6 ہستیاں خدا دی مخلوق کے ایو چاہیے جنہ دی محبت دی بعد کوئی مثال ہی نہیں۔ بھلا انہیں آگا کیڑیاں فرمایا پہلا یعقوب نبی، دوسرا یوسف، پیو پتران دی کوئی ایڈی محبت آئی جلے اکھی تو گم ہویا سنا گلیاں جھن جھن کے آدھائی ہائیو میرا یوسف۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تسی بڑا رومنے جڑے بندے عزادار بن کے گھروں آئے ہو۔ آقا اور کیڑیاں ہستیاں علی فرمیدن عبداللہ، تیسرے محمدن تے چوتھی زہرا آئے۔ کوئی ایڈا پیار آئی پیو تے دھیدہ جس ویلے آندھی آئی نا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ اپنی مسند تے دھینو بہاوے ہا دھی دے ہاتھ چمیا۔ بی بی آکھیا بابا اتنی تعظیمہ کیوں کریں دے ہو؟ فرمایا زہرا میرے بعد پتہ لگ سیا کہ میرا بابا میری عزت اتنی کیوں کریں دا ہا۔ بس جڑے اتھو تک سنائے ہو 4 ہستیاں دا نہ لے کے علی رومن لگ گئے، داڑھی ہنجوہ نال پس گئی۔ آقا 5ویں تے 6ویں ہستی کیڑی ہے؟ فرمیندن عبداللہ 5واں حسین ہے تے 6ویں زینب ہے۔ مرحبا مرحبا آفرین بھائی اجرکم علی اللہ۔ علی بیٹھے آدھن عبداللہ کوئی ایڈی محبت تے بھین بھرا دی جلے بھرا نبی دی قبر تے ویندہ بھین ویڑے جرون دی رہ ویندی ہے۔ جب تک ولے نہیں بھین نو آرام نہیں آندہ۔ بس سجادارو فرمیدن میں تیرا عقد اپنی بڑی بیٹی نال کرساں لیکن عقد دے وچ ایک شرط ہے کدائیں میرا حسین وطن چھوڑے میری زینب نو روکے نہیں۔ واہ بھائی واہ تیاری کر رہا تو سن بڑی عبادت کرنی ہے۔ مولا وعدہ ہویا نہ رکے سا عقد پڑھیا خود علی مولا بابے دا گھر چھوڑ کے جعفر تیار دی حویلی چاہ گئی۔ بس مسائب شروع ہو گئے۔ ایک عرب دا رواج آئی ہون بھی جاؤ عرب ممالک ایک تو پوچھ لوے ہے جدہ کہیں شریف دی دھی دی شادی ہوندی ہے نا 3 دن تک بچی دی ماں اپنے گھروں کھانا تیار کر کے دھی دے گھر لے دی ہے
لیکن شریف لوگوں جدہ بی بی دی شادی ہوئی ہے نا اپنی اماں زہرا تو کوئی نہ ایسا آفرین 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 فضا روایت کر دیئے میں ڈٹھے تریچی دیوار علی ایک کونج بے کے روندے بیٹھے میں کول ون کے پوچھے یا علی آج دھی یاد آئی نے اللہ دی قسم ہے جو کہ میں اکھا نل پڑھے تھے میں بڑا کنٹرول کر کے پڑھتا کھڑا اگلے لفظ پتہ نہیں تو سنکی میں برداشت کرنا یا علی کیوں پہ روندے ہو آئی دھی یاد آئی نے علی فرمیدے نہیں فضا آج عرب دا رواج یاد آئے آج دا ماما کھانے لے ویندیاں ہیں کاش آج زہرا بھی ہو گیا مرحبا مرحبا اللہ راضی ہونے بھائی جڑے اہل بیت کی غربت کرو بڑھائیو آج کدی زہرا بھی ہوئے ہاں دید کھانا لے ونجے ہاں قدم بوسو کیا دی آقا تو آنے بچے میں نو ایمان سڑیں دن اگر اجازت دیو تو آنی دید کھانا آج میں لے ونجا فرمایا ون فضا میری دید کھانا لے جا عزادارو معاف کرے کہ ایسا در روزہ خان ہے جو کتاب اج پڑھنے تو انہوں وہی سناونے اللہ دی قسم میں اکھا دے پڑھے ہوئے جملن فضا جلے کھانا لے کے جعفر تیار دی حویلی چاہیے نا فضا دی میں ڈٹھے مسلح تے بیٹھی آئی اکھی دسیں دیاں جو کافی دیر تو روندی بیٹھی آئی فضا دی میں کھانا رکھے سر تے ہاتھ رکھ کے آکھے زینب نہ رو تو پہلی تھی تا نہیں جنہ دی اماں مر گئی جدہ تیری اماں بطول دی شادی ہوئی آئی خدیجت الکبرا بھی کوئی نہ ہا نہ رو زینب جڑے ماتمی ہو تو آڑے حصے دا جملے میری آقا ذاتی فرمے دی اماں فضا میں مانو میرا لال کیوں پہ رونی ہے رو رو کیا دی اماں تو تا جان دی ہے آج تریچی دیوارے نہ میں حسین نو ڈٹھا ہے مرحبا نہ حسین بہن نو ڈٹھا ہے اللہ جانے میرے بھرا بھی کی میں آفرین آفرین بھیڑ بھرا دا صدقہ انشاءاللہ دنیا دے کسی غم میں چنہ رو لکھوار میری عبادت ہے لکھوار میں کوئی تھک دا پیاں آدھی اماں میں مانو تا نہیں پہ روندی اماں تو تا جان دی ہیں تریچی دیوارے نہ میں حسین نو ڈٹھے نہ حسین بہن نو ڈٹھے یہ جے بھین بھیرا ود دنیا تے نہیں آئے کوئی اتنی محبت آئی بھین بھیرا دی کھانا فضا رکھے آدھی نہ رو میں ہونے ون کے حسین نو رلا آندیاں رج رج کے بھیرا نو ویکھ لے فضا دیئے جلے میں ولیاں نا گئیم تک اللہ علی بیٹھا روندہ جلے ولیاں سارے سید ودے روندے ہیں معاف کرے آئے بھائی علی کو آئی ہے یا علی یہ سارے کیوں پہ روندل فرمایا واجہ حسین کو پوچھ جائے سارے انہوں روائے اللہ اکبر یاری دے کوئی سخت لفظ تو میں بالکل پڑھ دا ہی نہیں پیا تو محبت بہن بھرا دی آکھڑی ہے کیوں بدر ہونا ہے کربلا دا غریب سارے انہوں کیوں روائے سن سو امام دا جملہ فرمائے دن اممہ فضا روما نہیں تکے کر رہا میری اکھ لگیے خواب ڈٹھم اس تو بعد دل چپ کرن تے آدھا ہی نہیں کہ ڈٹھا ہی آدھا انی رائے تو فی المنام امی فاطمہ الزہرا یا مقصوبت الراس یمشی و یبکی غریب آدھے اممہ فضا میں ڈٹھا ہے ساڑھے ویڑ جماع زہرا روندی ودیے میرا موٹا حلا کیا دیا حسین ندر آئیے زینب مسلح تے روندی بیٹھے واہ بھائی واہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اوکھے لفظ ہیں اللہ کرے میں تو سنا لیں یا علی اجازت دیو میں حسین نو بہن ملا آواں فرمائے فضا ہن کلا حسین نہ ویسی میرے سارے بچے انہوں لے جا کہ میری دھی نو ملاقات کرا واہ بھائی واہ جڑے ماما دیئے جھولیاں تو وزادارو فضا دیئے میں سارے انہوں لے کے ٹر پئیاں لیکن جلے جعفر تیار دا دروازہ قریب آئے نا پہلے تا مٹھا ٹردا آئے جس لئے بہن دی حویلی دا بوہ ڈٹھا سی حسین دے قدم تیز ہو گئے سارے ہیں تو پہلے بہن دی حویلی حسین داخل ہوئے
بڑا آپ ڈردہ کھڑا پتہ نہیں تو سنکی میں سننے فضا دیئے جلے میں داخل ہوئی میں ایک عجیب منظر بٹھے روندے روندے دھی علی دی مسلح تے سم گئی آئی ایک سورج دی شعاع آئی جڑی بی بی دے چہرے تے پوئی پوندی آئی میں حسین نو ڈٹھا ہے برداشت نہیں کر سکیا اس پاس ٹردہ ٹردہ آنکھڑے جدو دھوپ دی شعاع پہ آندی آئی چھاں بڑھائی اس تے بھین دے چہرے تے ٹھنڈک محسوس ہوئی ہے واہ بھائی واہ مسافر شام آنکھ کھولیے تے سامنے حسین ڈٹھا اللہ مان بھائی حق عزاداری دا جنہیں ادا واہ بھائی واہ عجر و کمال اللہ روندہ ہوئے جدہ نقصان ہوئے یہ سارے اندر ساجہ نقصان ہے بہن ڈٹھے تو بھرا کھڑے کل تگلی دکھی ہے آدھی بے بان حسین تھک پوسیں سیدہ دے میں تیرے چہرے تے دھوپ برداشت نہیں کر سکتا سادات جتنے بیٹھے ہو معاف کرے بی بی آدھی پھر وعدہ ہویا تو علی دا پترے میں علی دی دھیاں وعدہ ہویا میں تیرے ادھار لہا دے سام اما دی جائی کی میں لہے سے بی بی آدھی آج میں دھوپ دے آمتے چھاں بنائیے کدائیں تو دھوپ دے حسین میں چھاں بڑے سا معاف کرے سادات باندہ باندہ حسین نال بہ گئے فرمین نمہ دی جائی نہ کر وعدہ متا نہ نبھا سکیں اللہ مان بھائی جڑے روان آئے وعدہ ہویا نبھے سا فرمین دائے ہو سکتا ہے نہ نبھا سکیں آدھی نہیں آپ نہ ون سکیوں میرے 18 بھرا آئے میں کہیں بھرا دی منت کرے سمجھو میرے حسین تے چھا بناؤ سیدہ دے نہ کر وعدہ متا بھرائی کوئی نہ ہوئی آدھی وعدہ ہویا میں دعا مقصا اللہ میں نو لائق پتر دے سی میں کہیں پتر نو اکسا بنجو تو اڈا ماما دھوپتے مامے تے چھا بناؤ غریب آدھے نہ کر وعدہ متا 18 بھراوا جو ایک بھراوی نہ ہو واہ بھائی واہ عجر و کمال اللہ بس مومن دی حسرت آئی تمہیں دو جملے پڑھ دینا آدھی اجے بھرا کوئی نہ ہویا پترہ نو بھجے سا سیدہ دے ہو سکتا ہی میں بھی دھوپتے ہوا پتر بھی کوئی نہ ہو عزاداروں دل دکھے تماف کرے آئے بی بی آدھی وعدہ ہویا آجے پتری کوئی نہ ہویا میں آپ چادر کر کے باہر لگی آسا سیدہ دے نہ کر وعدہ متا چادری لٹی جاوی اللہ مان عجر و کمال اللہ رحمت کری بچے نال آباد رہے سن لے سے میں آپ روکیاں پتہ نہیں جگر کی میں برداشت کریں لبیے سیدہ دے نہ کر وعدہ متا چادری نہ ہوئی معاف کریں آگا احمد کافی لکھ دن ودویا دی وعدہ ہویا جے چادری نہ ہوئی میں ہتھا نال ہاتھ ملے سا تیرے چہرے تے چاہ بڑے سا دے نہ کر وعدہ متا ہاتھ بھی کرتا نا عزادارو یارا محرمہ زینب دے ہاتھ بچے ہویا ہے پھر آدھی لاش دے آئیے آدھی زینب معافی مگر اما نہ جایا میں تیرے ادھار نہیں رہا سکی واہ بھائی واہ عجر و کمال اللہ عجر و کمال اللہ راضیوں نے بھائی مومن دا حکم ہی میں پڑھ چھوڑے لیکن سارے مقانیوں نو پتہ ہے آج 4 سفر آئی آج 4 سفر آئی سارے انو پتہ نہیں تو میں 10 چھوڑے ناج کیڑا دل آئی کائنات سب تو بڑے کمینے دا دربار آئی کائنات سب تو بڑی شریف آزادی دی پہلی پیشیا واہ بھائی واہ عجر و کمال اللہ عجر و کمال اللہ آج یزید دربار جائیں زہرا دیا دھیاں بھلا پڑھن دے آئے زندگی دا کوئی پتہ نہیں علماء بیٹھن پوچھ رہے ہیں منظر کیڑا جڑے شام دے ظاہر ہوئے کھائے 20 پوڑیاں اونچا تخت آخری پوڑی دے
شراب آئی ایک کچ خیزران دی چھڑی آئی ایک نل شراب پیندہ ایدے نل چھڑی نل عمال ہٹینا جڑے غریب دے لب ظاہر ہوں دے ان لبا دے چھڑی مریدہ مار کے آدھا حسین کدے گئی اکبر کدے گئی عباس کدے گئی فوج مرحبا 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 یا حسین یا حسین پڑھنا چاہیے عادت ہے دے تھک پہ ہو تو بس چکر دا عبادت دل ہے گھر تیوم نے تو میں بی بی دے دو جملے پڑھ دا اللہ دی قسم نے چھڑیاں مرے دا کہیں ویلے آدھا یاد میرے بدر لے ہو میں نا آج وہ آدھا لے ہو میں نا میں دسا میں علی دے بدلے ہو دیا دیا تو کی لے اللہ دارو ایک پیغمبر دا بڑھڑا صحابی کھڑے جیدہ نام وہ برزہ سلمی ہے جلیس نبی دے پتر دے مدبہ دے مریدہ نٹھے جلدی نال دوڑ بھی ہے ایدے تختیاں سیڑیاں چڑھتا ہے اے لین دا ہاتھ نہ بلے ازا آدھے وطن مارے انہا لبانو محمد جمدہ جمدہ آئیو میرا حسین جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ صحابی ہاتھ نہ پائے یزید چھڑی رکھ چھوڑی ہے اے بے حیاء سے بھائی نو آدھے جلدی کرو اس بڑھڑے نو مارو یہ دردے جڑا شیعہ قبرن تائیں لے وجنے کئی شامی اٹھی کھڑن آدھن حیاء کر محمد صحابی ہے نہ مرائے صحابی ہے ابو برزاد خدا دی لعنت ہوئی صحابی دا حیاء کرے لائے آؤ جڑیاں رسیاں پائی کھڑیاں او صحابی دیا نہیں او محمد دیا دیا اللہ مان اللہ مان اللہ مان بھلا انہیں بھلا انہیں کوشش کریں نا جتنی ہمت ہے میں تنو بی بی دے خطبے تائیں پہنچا ماں یہ لین گستاخی کریں نہ بیٹھے نال شراب پین لے جتنے سید و معاف کرے لقامت جو کہ آج تاریخ ہے پورا سال لے جملے نہیں پڑھیں دے کمینہ شراب پین لے بچی ہوئی شراب اس تشتے چویٹے دے یاد ہے حسین یا آئی جڑی تیرے نانے حرام کی دی آیا میرا لائے غربت حسین غریب دی جزاک اللہ جزاک اللہ او یزید نو بچامن آلے لانتیا او رضی اللہ تے رحمت اللہ کھڑ والے آئیس بے حیاء دا کردار ویک جے دے سامنے محمد دیا دے گلت رسی ہے اے بے حیاء شراب پی لے ہون ماتم دے لفظہ تے آگیا ایک کمینہ شراب پی کے اچانک بے غیرت ہوئے آدھے محمد نبی کوئی نہیں جبرائیل بنو حاشم دے گھر کوئی نہیں آیا اگے تو فضا دی کنڈ پچھے کھڑی آئی ہوڑا دی اممہ ہوڑ چھوڑ دے پردہ اممہ میں نو بولن دے میرے نانے دی نبوت عملہ پیت واہ بھائی واہ جگر سنبھالے فضا نو ہٹایا سا بی بی بابے دلے جد خطبہ پڑھے آئے آدھی اس کو تی ابن طلقہ او سارے آزاد کردہ غلامہ دی اولاد چپ کر جا میں نزاوہ محمد کا اولاد اللہ مان اللہ مان اللہ مان فضا نو ہٹا کے خطبہ پڑھے اس پڑھا دو جملے خطبے دے سائے سکتے پہلا لفظ دیئے من عرفنی فقد عرفنی جیرے جان دیو نانو تا پتہ میں کونا جیرے نو جان دے سن لو محمد میرا نانا ہے علی میرا بابا ہے جعفر تیار میرا چاچا ہے او عزادار وادی ازارہ میری ماں ہے قیامت بن گئی ہے یزید نال ایک روم دا بندہ بیٹھا ہے چاہے دا موٹا حلایا ہے آدھے او فلق
ہوئی تو دادا باغی مرایا ہے او بھیا دیے میرا نانا محمد حوصلہ دربار ہلچل مچ گئی اس لانتی دے نفرین شروع ہوئی پورے دربار لانت کی دیئے اور کمینہ دھوکے سے رکھی رہی اپنے نبی دا گھر اجاڑے آئی معافی جگائے دا نشہ لے گیا ہے ایک کمینہ تخت لے آیا ہے اور بستر تیروں نہیں جملہ سمجھے تردہ مریم کربلا دے کول آ گیا ہے آدھے علی دی دھی پوچھ سکتا وڈی مصیبت کہہ رہی آئی بی بی آدھی جڑا تیرے نال بولے دی پئی اور کہے دیا بدماش کجا اور میں جائی زینب کجا اللہ اکبر اللہ اکبر عبادت تو ہو گئی بے حیا حواس بختہ ہو گیا سفیر روم تلوار کٹ لئی ہے اس کتے دی گردن تے رکھی ہے آدھے او بے حیا دس کیڑے جرمت مرائے کیوں زینب قید کرائی ہے معافی دیویا اس بے حیا دے جملے اے توتلی زبان اچ بائنہ بکواس کرے لائے آدھے سفیر حسین نماز نہیں پڑھتا جلے نماز دا لگ جائے سکینہ کیا بتائی ہے آدھی ہے میرا بابا سجدے جمارا ہے اور میں ملتا کرے دی رہی آدھی لیا میں دھیا اللہ لعنت اللہ علیہ قوم ظالمین ظلم وین کلم وین کلم پروردگار مجلس عطا قبول فرما اجر عظیم عطا فرما رومن والے تے گناہ معاف فرما میرا اللہ آزاداران مظلوم دی حفاظت فرما کریم اللہ سیدات خطبات دا واسطے میرا اللہ مہربانی فرما آزاداران دے گناہ معاف فرما میرا اللہ ساڑھے پیارے ملک کو فرقہ وحدیت تو محفوظ فرما بی بی پاک دے دکھا دا واسطہ میرا اللہ آزاداران دے دکھ دور فرما میرا در محترم علی رضا صاحب دی یہ توفیقات خیر اضافہ فرما ایک ذکر عبادت مجلس قبول فرما میرا اللہ حاضرین دے توفیقات خیر اضافہ فرما امت رسول اللہ وچ اتفاق اور وحدت عطا فرما بے نیاز اللہ ولی الامر والعصر دے ظہور تعجیل فرما آقا علیہ السلام دی زیارت تو مشرف فرما بحق محمد و علی و فاطمہ